نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ غلاموں کو حقوق دیے، تحفظ دیا، شرف اور عزت دی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے باقاعدہ بتایا کہ اسلام کس طرح مسلمانوں کو عزت اور محبت دیتا ہے، اور یہ کہ اگر ان کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہو تو وہ دنیا کے اونچے اونچے عہدوں تک بھی پہنچتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقامات ملے، بلکہ اگر ہم اپنی تاریخ کے اوراق الٹائیں تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور حتیٰ کہ اگر بر صغیر کی تاریخ بھی ہم دیکھیں تو ہمیں جا بجا ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں غلام عروج تک پہنچے دنیاوی نقطہ نگاہ سے بھی، اور آخرت میں جو ان کا مقام ہے وہ تو ان کے تقوی کے مطابق انشاءاللہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک ہی جملہ کافی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اپنے گھر والوں میں ان کو شامل کر دیا۔ اتنا بڑا آنر، اتنا بڑا شرف ایک غلام کو مل رہا ہے، حالانکہ بڑے امیر صحابہ کرام بھی تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان علم سے لبریز ہیں، سلمان علم سے لبریز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، خود بہت بڑے عالم، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اول اور علم آخر سب کا علم تھا، اور ایسا دریا تھے جو پایابی سے نہ آشنا رہا، یعنی علم کا ایک دریا تھے۔ اول سے مراد تورات اور انجیل کا علم، اور آخر سے مراد قرآن پاک کا علم، یعنی ان کو ایٹ اے ٹائم انجیل کا بھی پورا علم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا بھی، کیونکہ یہ صحابی پہلے فارس میں رہتے تھے، ایران میں جو علاقہ ہے فارس، اور اسی وجہ سے ان کے آگے فارسی کا لفظ آتا ہے، کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے اور وہاں پہ آتش پرست تھے، مجوسی جنہیں کہا جاتا ہے، آگ کو پوجنے والے۔ اس کے بعد یہ عیسائی ہوئے، عیسائی ہونے کے بعد بھرپور علم حاصل کیا مختلف پادریوں اور بشپس کے ساتھ، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور قبول اسلام کے بعد مکمل قرآن پاک کا علم حاصل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اہل کتاب کے لیے دوہرے اجر کی بشارت قرآن پاک میں دی ہے کہ اگر اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آئیں اپنے نبی کے ساتھ ساتھ تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کاش کہ ہم یہ پیغام تمام اہل کتاب تک پہنچائیں کہ آپ کے لیے دوہرا اجر انتظار کر رہا ہے۔ اٹ از آور ڈیوٹی، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، ہمیں علم ہے، ہم نے ان تک یہ بات پہنچانی ہے۔ تو ہم اب وہ حالات دیکھتے ہیں جنہوں نے ان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں تک پہنچایا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے والد اپنے علاقے کے زمیندار تھے، ان کی زمین تھی، اور کہتے ہیں کہ گھر میں ہمارے کھلا کھانا پینا آتا تھا، خوب پیداوار ہوتی تھی، یہ پیدائشی غلام نہیں تھے۔ ان کے والد چونکہ میں نے کہا مجوسی تھے، ان کے گھر میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی، جو آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کو پوجنے والے،
ان کے گھروں میں کوشش کی جاتی ہے کہ راؤنڈ دا کلاک آگ جو ہے جلتی رہے، اور ان کی ڈیوٹی تھی اپنے گھر میں کہ یہ آگ کی دیکھ بھال کرتے رہیں، کسی وقت آگ کو بجھنے نہ دیں، 24 آورز۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بالکل لڑکی کی طرح گھر میں قید کر کے پالا، محبت بھی کرتے تھے اور چاہتے تھے بچہ ہے ایسے نہ ہو کہ باہر جائے، ہارڈ ورک کرے، تھک جائے، جیسے یوزلی لاڈ کا انداز ہوتا ہے پیرنٹس کا۔ تو یہ کہتے ہیں والد تو میرے خود کاشتکاری کرتے اور کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے، اور میں گھر میں چونکہ ہر وقت رہتا تھا اس لیے آتش پرستی میں بھی بہت زیادہ آگے تھا، کیونکہ ان کے ہاں یہ بہت بڑا مجاہدہ سمجھا جاتا ہے کہ دن رات آگ کے لیے کوئی جاگے اور اس کو روشن رکھے۔ یہ کہتے ہیں ایک دن میرے والد کو گھر میں کوئی کام تھا، مرمت کرنی تھی۔ یہ خود اپنے سارے واقعات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں سنائے۔ کہتے ہیں میرے والد گھر کی مرمت کرنے لگے اور کھیتوں پہ نہ جا سکے، تو مجھے کہا کہ آج تم ذرا جا کے کھیتوں تک ہو آؤ۔ کہتے ہیں جب میں نکلا تو راستے میں ایک گرجا آتا تھا، وہاں پہ چند عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے ان کی عبادت کا انداز اتنا اچھا لگا کہ میں وہیں کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح سے شام ہو گئی، اور میں نے دل میں سوچا کہ بخدا ان کی عبادت کا طریقہ ہماری عبادت سے بہتر ہے۔ گھر واپس آئے، والد نے پوچھا کہ کہاں گزارا سارا دن۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں شروع سے موجود تھیں، جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ بتایا کہ میں تو کھیتوں پہ گیا ہی نہیں، میں نے تو راستے میں جب گرجا دیکھا تو میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اور انہوں نے ان پادریوں سے یہ بھی پوچھ لیا تھا بعد میں کہ آپ کا مذہب کا سینٹر کہاں ہے، انہوں نے بتایا شام میں۔ انہوں نے باپ کو کہا کہ بخدا ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہت بہتر ہے۔ اس پہ ان کے والد ڈر گئے، کہیں یہ بچہ اس مذہب کی طرف نہ مائل ہو جائے۔ باپ نے بہت کنونس کیا کہ نہیں ہمارا مذہب بہت ہی اچھا ہے، لیکن یہ کنونس نہ ہوئے۔ باپ نے ڈر کے مارے ان کو قید کر دیا اور زنجیر سے باندھ دیا کہ کہیں یہ بھاگ کے چلا نہ جائے۔ انہوں نے خفیہ طریقے سے ان پادریوں کو میسج بھیجا کہ جب بھی شام کی طرف کوئی قافلہ جائے مجھے صرف اطلاع کر دینا۔ بالآخر ان کو پیغام ملا کہ آج شام ایک قافلہ شام کی طرف جانے والا ہے۔ انہوں نے اپنی زنجیر توڑی اور اس قید سے بھاگ کے نکلے اور اس قافلے والوں کے ساتھ شام کی طرف چل پڑے۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ حق کی جستجو اور حق کی تلاش تھی۔ یوں گھر بار، وطن، والدین، آرام، آسائش سب کچھ چھوڑتے ہوئے شام والوں کے ساتھ یہ بالآخر وہاں سب سے بڑے بشپ کو ملے اور انہوں نے جا کے عیسائیت قبول کر لی۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ بشپ بڑا لالچی اور جھوٹا انسان تھا، کیونکہ کہتے ہیں میں دن رات وہیں گرجے میں اس کے ساتھ رہتا تھا، اپنا گھر بار تو تھا نہیں، تو وہ بشپ لوگوں کو تو بہت کہتا کہ صدقہ کرو، اور لوگ جب صدقہ کرتے تو وہ آگے دینے کی بجائے اپنے پاس جمع کرتا رہتا۔ کہتے ہیں مجھے اس سے نفرت ہوگی کیونکہ اس کی ڈوئل پرسنالٹی تھی، کہتا کچھ تھا اور کرتا کچھ تھا، اور دین کے نام پہ دھوکہ سب سے بڑی بری بات ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے جب وہ بشپ مر گیا تو لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اس پہ روتے ہو، یہ بڑا جھوٹا اور سخت لالچی انسان تھا۔ لوگوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو اپنے بشپ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا آؤ میں تم لوگوں کو اس کی اصلیت بتاؤں۔ کہتے ہیں 7 مٹکے اس نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے تھے جو کہ لوگوں نے صدقے کے لیے دیے تھے۔ جب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے کہا اس کو دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو لٹکاؤ اور اس کو سنسار کرو۔ لہذا اس کی لاش کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا بشپ آیا وہ بڑا ہی نیک، رحم دل اور عبادت گزار تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میری قسمت کہ وہ تھوڑے ہی دن بعد بیمار ہوا، اور بالکل جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے کہا آپ تو مر رہے ہیں، میرا تو اب کوئی بھی نہیں، میں تو حق کی تلاش کے لیے نکلا ہوں، مجھے بتائیں اب میں کس کے پاس جاؤں جو مجھے مزید روحانیت اور دین کی تعلیم دے۔ انہوں نے کہا تم موصل کی جانب چلے جاؤ۔ موصل ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اس طرف گیا
وہاں پہ بہت نیک پادری مجھے ملا، اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن وہ بھی انتقال کرنے لگا۔ اتفاق کی بات ہے، کوئنسیڈنس ہے۔ کہتے میں نے ان کو کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، آپ کے بعد کون مجھے ہدایت کا راستہ دے سکتا ہے؟ انہوں نے ایک اور جگہ کا نام لیا، نصیبین۔ تم نصیبین کے فلاں فلاں پادری کو ملو، وہ بھی بہت اچھا انسان ہے اور نیک ہے۔ کہتے ہیں وہ بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا، اور میں اس کے پاس خوش بھی تھا۔ اسی طرح یہ ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں کی تعلیم لیتے رہے مختلف پادریوں سے، جو کہ سب کے سب عالم تھے سوائے ایک کے۔ یہ کہتے ہیں نصیبین میں جو یہ نیک پادری تھا، اس کے پاس رہتے ہوئے میں نے چند بکریاں خرید لی اور میں اسی پہ گزر بسر کرتا تھا، دودھ پی لیتا تھا، انہی کا دودھ کچھ بیچ کے کھانا کھا لیتا تھا۔ جب یہ فوت ہونے لگے تو میں نے کہا اب مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ میں رو پڑا۔ میں نے یہ کانٹوں کا سفر اس لیے تو نہیں طے کیا تھا کہ جہاں جاتا ہوں مجھ سے نیک لوگ چھٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا سچی بات تو یہ ہے، اب ہمارے عیسائی پادریوں میں بھی وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی، اور کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیت کے اصول ہی بدل دیے۔ لہٰذا اب تم ایسے کرو کہ اس نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے جو کہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں قبول کریں گے، ہدیہ یا تحفہ قبول کریں گے، اور ان کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اور یہ سب چونکہ یہ عالم لوگ تھے، ان کی کتابوں میں یہ بشارتیں اور علامتیں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا اب تم انتظار میں رہنا، اور جب بھی تمہیں اگر وہ مل جائیں تو فوراً ان کے پاس چلے جانا، کیونکہ اب سچ اور سچائی کا پیغام صرف انہی کے پاس ہے۔ لہذا کہتے ہیں وہ جب فوت ہو گئے اور ایک قبیلہ بنو کلب کا مجھے ملا جو عرب سے آیا ہوا تھا، میں نے انہیں کہا کہ اگر تم لوگ مجھے عرب تک پہنچا دو اپنے ساتھ لے جا کے، تو میں اپنی تمام بکریاں اور گائیں وغیرہ تم لوگوں کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں جب میں وادی القرا کے پاس پہنچا، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے مال مویشی بھی مجھ سے چھین لیے اور مجھے غلام بنا کے فروخت کر دے ایک یہودی کے پاس۔ اس طرح یہ غلام بن گئے۔ کہتے ہیں تقدیر کا لکھا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور کہتے ہیں یہ مشکلات پے در پے آ رہی تھیں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان مشکلوں کے بعد میرے لیے کتنی راحت ہے۔ یہ بظاہر جو مجھے لگتا تھا کہ ایک کے بعد ایک نیک پادری مر رہا ہے، اور مجھے لگتا تھا میرے اوپر دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دراصل تو میرے لیے بہت بڑا ایک رحمت کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو بظاہر اپوزیشنز اور پرابلمز اور آبسٹیکلز لگتا ہے کہ ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہا ہے۔ کبھی کبھی اس کے بعد بہت بڑی بہتری مقصود ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس طرح میں اس یہودی کے پاس تھا مدینہ منورہ کے قریب، اور اس کے کھجوروں کے درخت تھے۔ میں کھجور کے درخت کے اوپر ایک دن چڑھا ہوا تھا، اس کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا کہ اچانک میرے آقا کا چچا زاد بھائی آیا، اور درخت کے نیچے وہ میرے آقا کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا خدا غارت کرے بنو قیلا کو کہ وہ سب کے سب ایک آدمی کے استقبال کے لیے قباء چلے گئے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور مکہ سے ہجرت کر کے اب مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا، خوشی سے میرا یہ حال ہوا کہ مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو کے درخت سے نیچے گر جاؤں گا۔ میرے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے، اب بڑی مشکل سے میں نیچے اترا، اور میں نے اسے کہا تم ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں میرے مالک نے زور سے مجھے مارا اور کہا تمہارا کیا کام ہے ان باتوں میں، جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ لیکن کہتے ہیں خوشی سے یہ عالم تھا کہ مجھ سے رات کٹتی نہیں تھی۔ اگلے دن کہتے ہیں میں نے کہا اب میں نے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ ان میں وہ علامات ہیں کہ نہیں جو میرے پادری نے مجھے بتائی تھیں۔ لہٰذا کہتے ہیں میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے اگلے دن ان کے پاس حاضر ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کچھ غریب لوگ بھی ہیں
تو یہ کچھ صدقہ ہے میرے پاس، آپ قبول فرمائیں۔ کہتے ہیں انہوں نے خود تو ہاتھ بھی نہ بڑھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ کھا لو۔ میں خوش ہو گیا کہ پہلی علامت تو پوری ہو گئی، اور یہ علامت بھی پوری ہو گئی کہ وہ مکہ سے کھجور کی زمین کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ اگلے دن پھر کہتے ہیں میں کھجوریں لے کے گیا، اب میں نے کہا میں آپ کے لیے ہدیہ کے طور پہ لایا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ انہوں نے قبول فرمائی، خود بھی کھائیں اور ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ اب کہتے ہیں تیسری علامت باقی رہ گئی تھی، اور وہ تھی دو شانوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہتے ہیں جنت البقیع میں وہ کسی کی تدفین کے لیے گئے، میں پیچھے پیچھے بس اس طاق میں رہتا کہ کہیں میری نظر پڑ جائے ان کی کمر پہ مہر پہ۔ مجھے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے اور آپ نے جان بوجھ کے چادر سرکائی کہ یہ جس تلاش میں دیکھ لے۔ کہتے ہیں میں اشکبار آنسوؤں کے ساتھ اس مہر کو چومنے کے لیے جھکا، اور میں نے فوراً اسلام قبول کیا اور اپنی ساری حالات زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ اب آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے آزادی کی بات کرو، کتنی رقم چاہتا ہے؟ آقا کہنے لگا کہ 300 کھجوروں کے درخت تم مجھے لگا کے دو، اور 40 اوقیہ سونا، اوقیہ بھی ایک میجرمنٹ ہوتا ہے، اتنا سونا لا کے دو گے تو تب تمہیں آزاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ سب کو ہمیں چاہیے کہ مل کے اس کی مدد کریں۔ سب نے خوشی خوشی جس کے پاس جتنے درخت تھے وہ لے کے آئے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مدد کی، اور بہت جلد 300 درخت کھجوروں کے لگ گئے باغ میں۔ اب 40 اوقیہ سونا رہ گیا تھا۔ اس اثناء میں جنگ بدر اور احد گزر گئیں، اور یہ فی الحال غلام ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے سونا آیا، اور مرغی کے انڈے کے برابر وہ سونا تھا۔ جب تولا گیا تو پورا کا پورا 40 اوقیہ نکلا۔ آپ نے بلا کے ان کو دیا کہ جاؤ مالک کو دو اور آزادی حاصل کر لو۔ لہٰذا انہوں نے وہ دیا اور آزاد ہو کے خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ پہلی جنگ جس میں ان کو موقع ملا حصہ لینے کا وہ غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق میں آپ جانتے ہیں کہ عرب کے تمام قبائل نے مل کے مدینہ منورہ کی طرف حملہ کر دیا۔ بہت مشکل وقت تھا، مدینہ ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ ایسے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ مدینہ منورہ کے ان اطراف میں جہاں سے حملے کا خطرہ ہے اور وہ غیر محفوظ ہے، اس طرف آپ خندق کھود کے شہر کو حفاظت میں لے لیں۔ عربوں کے ہاں یہ جو طریقہ تھا ٹوٹلی ان نون تھا، خندق کھود کے جنگ کرنا۔ یہ اہل فارس کا طریقہ تھا، ایران والوں کا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے اچھا مشورہ اگر کوئی بھی دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور خندق انہی کے مشورے پہ کھدوائی گئی۔ اس اثناء میں تمام صحابہ کے ساتھ یہ بھی مل کے خندق کھودنے لگے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے لیے بڑے آرگنائز طریقے سے کچھ حصہ ہر ایک میں بانٹ دیا۔ مثلا اتنا حصہ مہاجرین کھودیں گے، اتنا حصہ انصار کھودیں گے۔ اب سوال یہ آیا کہ یہ مہاجرین کی طرف جا کے کھودیں کہ انصار کی طرف؟ مہاجرین کہتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھودیں گے۔ انصار کہتے تھے ہمارے بھائی ہیں، ہماری طرف آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اس موقع پہ فرمایا، یوں ان کو یہ شرف حاصل ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کے وقت اکیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی دیر تنہائی میں صحبت اختیار کرتے مجلس میں کہ ہمیں خطرہ ہوتا کہ کہیں ہماری جو حصے کی رات ہے اس کا کچھ حصہ انہی کے ساتھ نہ گزر جائے۔ اتنی پرسنل اٹینشن اور لو، یہ ساتھ ساتھ رہے ہر موقع پہ، اور قرآن کا بھی علم حاصل کرتے رہے، حدیث کا بھی علم جانتے تھے، لیکن روایات کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تمام صحابہ کرام کا یہی عمل تھا، حالانکہ خود ساتھ رہتے تھے ہر وقت، لیکن حدیث بیان کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے وہ لوگ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اسے چاہیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اس حدیث سے وہ لوگ ڈرتے تھے اور سچ حدیث پہ بھی ڈرتے تھے. تو یہ غلامی جس پہ 1000 آزادیاں قربان ہیں، کیونکہ یہ غلامی ان کو بالآخر اس آزادی کی طرف لائی کہ ان کو یہ شرف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. اسی طرح ان کا علم کا یہ عالم تھا کہ ان کے جو صحابی بھائی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی تھی، ان کا نام تھا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑے برے حال میں پھر رہی ہے. اس کو کہا آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں کہ آپ کے بھائی کو تو دنیا سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی. لہذا انہوں نے بھائی کی اصلاح کے لیے وہاں رات قیام کرنے کا ارادہ کیا ان کے گھر. جب رات ہوئی تو پہلے تو کھانا آیا دن کو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو روزے سے ہوں. جب رات ہوئی تو ان کے پاس آ کے لیٹ کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے عبادت میں مصروف ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو کبھی روزے رکھا کرو، کبھی افطار بھی کیا کرو، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو. رات کا کچھ حصہ تمہارا ہے اور کچھ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. اگلے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئے. ان کا تو خیال تھا میں بہت نیکی کر رہا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم سے زیادہ علم جانتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ روزہ رکھے بھی انسان اور چھوڑے بھی، رات کو سوئے بھی، اور جو میاں بیوی کا حق ہے وہ بھی دے اور عبادت بھی کرے. اٹ شوڈ بی ایکولی ڈیوائڈیڈ، ہر ایک کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے. اسی طرح پھر ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا سلمان علم سے لبریز ہے. اسی طرح ان کو غلامی کی حالت کے بعد آزادی مل بھی گئی، لیکن ان کی سادگی کا وہی عالم رہا اور کوئی چینج ان میں نہ آیا. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مدائن فتح ہو گیا تھا. ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا. مدائن جو کہ اس وقت کا وہاں کا کیپٹل تھا، یہ وہاں کے گورنر بن گئے. 30,000 لوگوں پہ حکومت کرتے تھے. 5,000 ان کی تنخواہ تھی. لیکن ان کی اپنی سادگی کا وہی عالم تھا کہ ایک گدھے پہ صرف سواری کرتے، اس کے اوپر زین بھی نہ ہوتی، اور ایک آبایا تھا، اسی پہ لکڑیاں اپنی خود کاٹ کے لاتے اور کبھی اس کو آدھا بچھاتے اور آدھا اوپر لپیٹ کے سو جاتے تھے. کسی نے کہا بھی کہ لوگ ہنستے ہیں، بچے مذاق اڑاتے تھے جب کبھی یہ گدھے پہ جا رہے ہوتے تھے، لیکن ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. ہمارے اندر جو فالس پریسٹیج ہے نا، یہ لوگ اس سے بالکل خالی تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بس ان کا ایک ایم تھا، فوکسڈ آن آخرہ. اس لیے اتنے بڑے علاقے کے گورنری کے باوجود ان کی سادگی کا یہی عالم تھا. اور جب رولر آنےسٹ ہو تو رعایا بھی آنےسٹ ہوتی ہے، اور جب حکمران بددیانتی پہ اتر آئیں تو پھر قوموں کا جو حال ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مدائن کے موقع پہ جب مختلف غنیمتیں تقسیم ہوئیں تو ان کے حصے میں مشک بھی آئی. انہوں نے اپنے مشک کو سنبھال لیا اپنے آخری وقت کے لیے. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ یہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا گدا پیش کیا تھا. گدا یا تکیہ تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ لوگ ہر سنت پہ عمل کرنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ یہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے اپنے گدے پہ. جوں یہ آئے ان کو اپنا گدا پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ فرمایا 3 لوگوں کے لیے جنت مشتاق ہے، انتظار کر رہی ہے شوق سے، علی، عمار اور سلمان. تو زندگی میں بھی ان کو جنت کی بشارت. اسی طرح فرمایا وہ ہمارے اہل بیت میں سے تھے. اور ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وہ علم و حکمت میں لقمان حکیم کے برابر تھے.
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد سے کہا 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا، اور ان چاروں میں سے ایک میں ان کا بھی نام لیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تمام صحابہ کرام ان کی عزت کرتے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالم نے بھی آ کے ان سے علم حاصل کیا، ان کے شاگرد بنے۔ لیکن جیسے میں نے کہا وہ لوگ بہت کیئرفل ہوتے تھے احادیث بیان کرتے ہوئے، اس لیے ان سے صرف 60 احادیث کی روایات ہم کو ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ 3 غلامان اسلام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو سفیان گزرا ان کے سامنے سے۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ خدا کی کوئی تلوار ابو سفیان کی گردن پہ ابھی نہیں پڑی۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ذرا سا چیک کیا اور کہا کہ مکہ کے سردار کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے کہا ابو بکر تم نے شاید ان کو ناراض کر دیا ہے، اور اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا تو گویا خدا کو ناراض کیا۔ تینوں غلام ہیں، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام سے ہم سب واقف ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو گویا تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے آ کے ان سے معافی مانگی اور ان کو منایا۔ یہ ہے سٹیٹس جو اسلام غلاموں کو دیتا ہے۔ خالی ہیومن رائٹس کے نعرے نہیں ہیں کھوکھلے، ایکچولی دیتے تھے وہ۔ ان کے تقوی کی ایک ایگزامپل ہے کہ دنیا سے ٹوٹل بے رغبتی تھی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک آدمی نے بہت انسسٹ کیا کہ میں نے آپ کے لیے گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے اچھا اگر تمہارا بہت اصرار ہے تو ایسا گھر ہو جس کی چھت بس اتنی ہو کہ میں کھڑا ہوں تو میرا سر لگ جائے اوپر تک، اور اتنا چوڑا اور لمبا ہو کہ لیٹوں تو بس پاؤں اور ہاتھ اگر اسٹریچ کروں تو دیواروں کو ٹچ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک جھونپڑی نما چھوٹی سی جگہ بنا دی۔ بس یہ گھر تھا۔ حالانکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 5000 ان کی تنخواہ تھی، 30,000 لوگوں پہ حکمرانی کر رہے تھے، لیکن کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خود باقاعدہ چٹائیاں بنتے تھے، اور چٹائی بن کے اپنی آمدنی کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ پھر فردر انویسٹمنٹ کے لیے جس سے مزید چٹائیاں بننے کا سامان خریدتے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اہل علم لوگوں کی قدر کرتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے، خاص طور پہ جو لوگ حدیث اور قرآن کا علم رکھتے تھے، اور جب بھی پیسے آتے فوراً ان سب کو بلا کے دعوت کر دیتے تھے۔ یہ فیورٹ ان کا مشغلہ تھا، اہل علم کو انٹرٹین کرنا۔ ان کی سادگی جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، انتہائی سادہ زندگی تھی، اور لباس کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی سی تنگ سی ایک قمیص پہنا کرتے تھے، اور مدائن کا گورنر ہونے کے باوجود اپنی لکڑیاں خود کاٹتے اور لے کے آتے۔ جب بیمار ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت سعد نے کہا ابو عبداللہ، رونے کا کون سا مقام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش گئے ہیں دنیا میں، آپ ان سے حوض کوثر پہ ملیں گے، بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ کہنے لگے خدا کی قسم میں موت سے نہیں گھبراتا، اور نہ دنیا کی حرص باقی ہے، رونا تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہمارا دنیاوی ساز و سامان ایک مسافر کے زاد راہ سے زیادہ نہ ہو، اور میرے ارد گرد اس قدر سانپ جمع ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہ کل سامان جس کو وہ سانپ کہہ رہے تھے، جب میں نے دیکھا
تو ایک پیالہ، ایک لگن اور ایک اور برتن تھا۔ گھر کے سارے سامان کا جب میں نے ایسٹیمیٹ لگایا تو 20 سے 22 درہم تک ٹوٹل اثاثہ تھا۔ اس کے بعد اپنی بیماری کے وقت عین جب اب موت قریب ہے، لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ کوشش کرے کہ حج اور عمرہ کرے، جہاد کرے اور قرآن پڑھتے ہوئے جان دے دے اور فسق و فجور اور خیانت کی حالت میں نہ مرے۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ میری مشک کی وہ تھیلی جو مدائن کی مال غنیمت میں مجھ کو ملی تھی وہ لے آؤ۔ اس کے بعد ان کو کہا کہ تمام مشک میرے ارد گرد چھڑکاؤ کر دو۔ جہاد کے بعد ملی تھی نا، اس کو سنبھالا ہوا تھا۔ جب چھڑکوا لیا تو گھر والوں کو کہا بس اب میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد جب گھر والے آئے تو دیکھا انتقال کر چکے تھے۔ یہ تھے ہمارے آج کے مسلم ہیرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔